السلام علیکم۔ چلیے آج بات کرتے ہیں تاریخ کے ایک ایسے سفر کی جو کسی ڈرامائی کہانی سے کم نہیں، ایک ایسی شخصیت کی کہانی جنہوں نے دنیا کا نقشہ بدل دیا، لیکن اس طرح نہیں جیسا کوئی سوچ سکتا تھا۔ ہم بات کر رہے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی اور ان کی اس ناقابل یقین تبدیلی کی۔ اور یہی سوال اس پوری داستان کی بنیاد ہے۔ آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک نظریے کا سب سے بڑا دشمن اسی کا سب سے بڑا چیمپئن بن جائے؟ یہ صرف کوئی معمولی تبدیلی نہیں تھی، نہیں، یہ ایک انقلاب تھا جس نے آنے والی صدیوں پر اپنے گہرے نشان چھوڑے۔ اچھا، اس کہانی کو سمجھنے کے لیے پہلے اس وقت میں چلتے ہیں جب وہ اسلام کے شدید مخالف تھے۔ اس دور کے مکہ میں عمر بن خطاب کا نام صرف ایک نام نہیں تھا، یہ طاقت، عزت اور خوف کی نشانی تھا۔ وہ صرف ایک جنگجو نہیں تھے، بلکہ اپنی ذہانت اور لیڈرشپ کی وجہ سے قریش کے سرداروں میں ان کا ایک خاص مقام تھا۔ ذرا ان کی شخصیت کو تو دیکھیں، وہ پڑھے لکھے تھے، مطلب علم والے آدمیوں میں سے تھے، سفارتکاری میں ماہر، لوگوں سے بات چیت کرنا، معاملات سلجھانا انہیں خوب آتا تھا۔ زبردست پہلوان اور جنگجو تو تھے ہی، لیکن ساتھ ہی اپنے خاندان اور قبیلے کے نسب کے بھی ماہر تھے۔ ان سب چیزوں نے مل کر انہیں مکہ میں ایک ایسی پوزیشن دے دی تھی کہ ان کی بات کو کوئی ٹال نہیں سکتا تھا۔ لیکن جب اسلام کا پیغام آیا تو ان کی مخالفت کوئی عام مخالفت نہیں تھی، وہ اس حد تک شدید تھی کہ انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اس نئی تحریک کو جڑ سے ہی اکھاڑ پھینکنا ہے، اور ان کا مقصد بالکل صاف اور انتہائی خطرناک تھا: پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنا، تاکہ یہ پیغام ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے۔ لیکن جب عمر اپنے اس خطرناک ارادے کو پورا کرنے کے لیے نکلی تو تقدیر نے کچھ اور ہی سوچ رکھا تھا۔ یہ تبدیلی تلوار سے نہیں بلکہ ایک دعا سے شروع ہونی تھی۔ یہ وہ دعا تھی جو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی تھی۔ انہوں نے اللہ سے درخواست کی کہ ان دو طاقتور آدمیوں میں سے جو اللہ کو زیادہ پیارا ہے اس کے ذریعے اسلام کو غلبہ عطا فرما، اور اللہ نے اس عظیم کام کے لیے عمر بن خطاب کو چنا۔ تو منظر کچھ یوں ہے کہ عمر اپنی تلوار لیے غصے میں جا رہے ہیں اپنے منصوبے کو پورا کرنے کے لیے، لیکن راستے میں ایک شخص انہیں روکتا ہے، اور یہ ایک ملاقات ان کے قدموں کا رخ ہمیشہ کے لیے بدلنے والی تھی۔ اس شخص نے ان سے کہا، عمر، کہیں اور جانے سے پہلے ذرا اپنے گھر کی تو خبر لو، تمہاری اپنی بہن فاطمہ اور ان کے شوہر نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ بس یہ سننا تھا کہ عمر کا سارا غصہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کر اپنے ہی گھر کی طرف مڑ گیا، اور وہ سیدھا اپنی بہن کے گھر پہنچے۔ اب ہم کہانی کے اس حصے میں پہنچ گئے ہیں جہاں سب کچھ بدلنے والا تھا۔ ان کی بہن کے گھر کے اندر جو ہوا اس نے نہ صرف عمر کی زندگی بلکہ آنے والی پوری تاریخ کا دھارا ہی موڑ دیا۔ اندر کا ماحول بہت تیزی سے بدلا۔ وہ شدید غصے میں گھر میں داخل ہوئے، اپنی بہن پر ہاتھ اٹھایا، یہاں تک کہ وہ زخمی ہو گئیں۔ لیکن جیسے ہی انہوں نے اپنی بہن کے چہرے پر خون دیکھا، ان کا پہاڑ جیسا غصہ ایک دم پچھتاوے میں بدل گیا۔ اسی لمحے انہوں نے کہا، لاؤ مجھے دکھاؤ، یہ کیا پڑھ رہے تھے تم لوگ؟ اور انہوں نے پڑھنا شروع کیا، توحا، ہم نے یہ قرآن تم پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ۔ یہ الفاظ سیدھا ان کے دل میں اتر گئے۔ جس کلام کو وہ مٹانے نکلے تھے اسی کلام نے ان کے وجود کو اندر سے ہلا کر رکھ دیا۔ اور بس یہ اثر اتنا گہرا اور فوری تھا کہ ان کی ساری سختی موم کی طرح پگھل گئی۔ اسی وقت انہوں نے اعلان کیا، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو۔ ان کی اندرونی تبدیلی مکمل ہو چکی تھی۔ ان کے اسلام قبول کرنے کا اثر صرف ان کی ذات تک نہیں رہا۔ ایک صحابی عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ جس دن عمر نے اسلام قبول کیا اس دن سے ہم طاقتور اور معزز ہو گئے۔ سوچئے، جو شخص کل تک مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا خطرہ تھا آج ان کی سب سے بڑی طاقت بن چکا تھا۔ تو اب شروع ہوتا ہے ان کی زندگی کا دوسرا باب۔ تبدیلی کے بعد ان کی وہی طاقت اور وہی عزم ایک بالکل نئی سمت میں چل پڑا، اور وہ بن گئے بے مثال انصاف اور قیادت کی ایک زندہ مثال۔ انہیں الفاروق کا لقب ملا، یعنی حق اور باطل کے درمیان واضح فرق کرنے والا۔ یہ صرف ایک نام نہیں تھا، بلکہ ان کی پوری زندگی
اور ان کی پوری حکومت کا اصول تھا جس کی بنیاد انصاف پر تھی۔ ان کے انصاف کے قصے تو مشہور ہیں، چاہے وہ گورنر کے بیٹے کو ایک عام شہری کی طرح سزا دینا ہو، یا کسی جج کو عدالت میں اپنے لیے کھڑے ہونے پر ڈانٹنا ہو، یا پھر راتوں کو گشت کرتے ہوئے ایک بھوکے خاندان کے لیے خود اپنی پیٹھ پر کھانے کی بوری اٹھا کر لے جانا ہو۔ ان کا انصاف سب کے لیے ایک جیسا تھا۔ ان کا مقام اتنا بلند تھا کہ خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ حق عمر کی زبان اور دل پر بولتا ہے، اور یہ کہ شیطان بھی اس راستے سے بھاگتا ہے جس راستے پر عمر ہوں۔ اس سے بڑی گواہی اور کیا ہو سکتی ہے؟ ان کی قیادت صرف انصاف تک محدود نہیں تھی۔ اپنے 10 سالہ دور خلافت میں اسلامی ریاست 22 لاکھ مربع میل سے بھی زیادہ علاقے پر پھیل گئی۔ یہ ان کی غیر معمولی انتظامی صلاحیتوں کا ثبوت ہے جس نے واقعی تاریخ کا نقشہ بدل کر رکھ دیا۔ ہر عظیم کہانی کی طرح اس کا بھی ایک اختتام ہے۔ آئیے ان کے آخری لمحات پر نظر ڈالتے ہیں اور اس میراث کو سمجھتے ہیں جو وہ آج بھی ہمارے لیے چھوڑ گئے ہیں۔ ان کی زندگی کا اختتام بھی ان کی خدمت کی گواہی دیتا ہے۔ فجر کی نماز کی امامت کے دوران ان پر قاتلانہ حملہ ہوا۔ شدید زخمی حالت میں بھی ان کا پہلا کام یہ تھا کہ اپنے بعد امت کی قیادت کے لیے ایک کونسل مقرر کریں۔ وہ آخری سانس تک اپنی ذمہ داریوں سے غافل نہیں ہوئے۔ اور یہاں تک کہ اپنی زندگی کے آخری لمحات میں جب ایک نوجوان ان کی عیادت کے لیے آیا تو انہوں نے اسے نصیحت کی کہ اپنا لباس ٹخنوں سے اوپر رکھو کیونکہ یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔ یہ واقعہ بتاتا ہے کہ ان کے لیے اللہ کے حکم کی پابندی آخری سانس تک سب سے اہم تھی۔ تو آخر میں یہ سوال رہ جاتا ہے کہ الفاروق کی قیادت کے مختلف پہلوؤں، ان کا انصاف، ان کی عاجزی یا ان کے ایمان کی مضبوطی، ان میں سے کون سی خوبی ہے جس کی آج کی دنیا کو سب سے زیادہ ضرورت ہے؟ ان کی زندگی سے ہم آج کیا سیکھ سکتے ہیں؟